آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں باکس ماڈل۔ باکس ماڈل جو ہے وہ سی ایس ایس کے اہم کانسیپٹس میں سے ایک کانسیپٹ ہے۔ باکس ماڈل اصل میں یہ ہے کہ جو براؤزر پر جو بھی ایلیمنٹ ڈسپلے ہوتا ہے، کنٹینٹ ڈسپلے ہوتا ہے، براؤزر اس کو انویزیبل باکس میں جو ہے وہ رینڈر کرتا ہے۔ ہم یہاں پر انسپیکٹ ٹول میں جو ہے اسٹائل ٹیب میں یہ لیجر میں اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر جو براؤزر میں باکس ماڈل لکھا ہوا ہے تو یہ ایک انویزیبل باکس میں جو ہے وہ رینڈر کرتا ہے براؤزر۔ یہاں پر جب انسپیکٹ ٹول میں ہم جاتے ہیں تو یہ جو اس کے 4 لیئر ہوتے ہیں، سب سے جو کور ایریا ہے وہ کنٹینٹ ایریا کہلاتا ہے۔ یہاں پر جب میں کرسر لاتا ہوں تو وہاں پر ہائی لائٹ بھی ہو جاتا ہے ایلیمنٹ۔ تو یہاں پر جو فگر ہے یہ اس کا وڈتھ اور ہائٹ بتا رہا ہے، اور اس سے باہر جو ہے پیڈنگ ایریا ہے۔ فی الحال پیڈنگ ایریا جو ہے وہ 0 ہے تو کچھ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، اور اس سے باہر جو ہے پھر بارڈر ایریا ہے، اور جو آپ بارڈر دیتے ہو کسی کانٹینٹ کو تو وہ بارڈر آ جاتا ہے۔ پھر اس سے باہر جو ہے مارجن ایریا ہے۔ اچھا، یہ 4 ایریاز ہو گئے، 4 لیئر ہو گئے۔ مین کنٹینٹ ایریا بالکل کور ایریا ہے درمیان میں، اس کے باہر چاروں طرف پیڈنگ ایریا ہے، پھر اس سے باہر چاروں طرف بارڈر ہے، پھر اس سے باہر چاروں طرف مارجن ہے۔ اچھا، اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ پیڈنگ اور مارجن اکثر لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں، اور جو بہت سارے مسائل کریٹ کرتا ہے لے آؤٹ کریٹ کرنے میں۔ اصل میں جو پیڈنگ ہے وہ کنٹینٹ اور بارڈر کے درمیان جو سپیس ہے فاصلہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پیڈنگ جو چاروں طرف ہے کنٹینٹ کے بعد، اور جو بارڈر سے باہر ہے مارجن ایریا اصل میں ایک ایلیمنٹ کو دوسرے ایلیمنٹ سے الگ کرنے کے لیے، فاصلہ دینے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں۔ کوڈ ایڈیٹر پر جاتا ہوں میں، اس H1 کو ختم کر کے میں اس کو پیراگراف کر دیتا ہوں۔ کنٹرول S مارتے ہیں، اور اب آتے ہیں اس کو براؤزر میں چیک کرتے ہیں۔ تو براؤزر میں یہاں پر آپ دیکھیں جو پیراگراف ہے ٹیکسٹ ہے۔ اچھا، جب میں ڈوم ایریا میں انسپیکٹ ٹول میں گیا ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ میں ایک دفعہ ختم کر کے انسپیکٹ ٹول میں جاتا ہوں، رائٹ کلک، انسپیکٹ۔ یہاں جو ڈوم ایریا ہے، یہاں پر جب میں کرسر اس ایلیمنٹ کے اوپر لاؤں گا، اور کروں گا، تو وہاں اوپر جو براؤزر ایریا وہاں پر وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ تو میں کرسر لاتا ہوں اس پیراگراف پر، تو آپ دیکھیں اوپر جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو گیا جو ہمارا کنٹینٹ ہے۔ جس بھی کنٹینٹ پر آپ کرسر لاؤ گے تو وہ اوپر ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس کے 2 کلر ہے، تو یہ 2 کلر کون سے ہے؟ اس میں تو کنٹینٹ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، بلو ہے۔ اب یہ جو باہر ہے پیراگراف کے باہر جو اورنج ٹائپ کا کلر ہے، یہ آیا پیڈنگ ہے، مارجن ہے، بارڈر ہے، کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسٹائل ٹیب میں لیجر پر آئیں گے۔ لیجر پر آ کر جب ہم کرسر لاتے ہیں کور ایریا پر تو وہاں پر ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ساتھ وڈتھ بھی بتا رہا ہے، اور اس سے باہر پیڈنگ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بالکل ڈیش ہے چاروں طرف، ٹاپ، رائٹ اور باٹم، لیفٹ۔ تو یہ 0 ہے، اس لیے کوئی وہاں پر ہائی لائٹ نہیں ہوا، اور بارڈر میں ہمارے پاس بالکل 0 ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ہے۔ اور مارجن جو ہے اوپر 16 ہے، ٹاپ اور باٹم 16 ہے، اور رائٹ اور لیفٹ میں خالی ہے، ڈیش ہے۔ تو جیسے وہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سائڈ پر جو ہے کلر نہیں ہے، اور ٹاپ اور باٹم پر کلر ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ 16 مارجن کہاں سے آیا ہے، تو ہم نے نہیں دیا ہے۔ تو یہ بائی ڈیفالٹ اکثر براؤزر جو ہے وہ مارجن، ٹاپ اور باٹم 16 پکسلز کریٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم CSS یوز کرتے ہیں۔
تو چلے CSS میں ہم لوگ اس کو پیڈنگ اور بارڈر دیتے ہیں. تو اسٹائل شیٹ میں آ کر پیراگراف کو اسٹائل دیتے ہیں. اس کو میں دیتا ہوں پیڈنگ. اچھا پیڈنگ جو ہے 4 طرف سے ہے، ٹاپ، رائٹ، باٹم، لیفٹ. تو اگر میں لکھوں 20 پکسلز تو یہ ٹاپ جیسے گھڑی کی سوئی چلتی ہے کلاک وائز، اسی طرح پہلا جو فگر ہے وہ ٹاپ کے لیے آئے گا اسپیس. دوسرا فگر میں اگر رائٹ پھر آئے گا رائٹ سائڈ کے لیے 10 پکسلز کر دیتا ہوں. پھر باٹم پھر میں 20 کر دیتا ہوں. باٹم کے بعد پھر جب سوئی آگے جاتی ہے تو وہ لیفٹ پہ آئے گی تو میں پھر 10 پکسلز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو 20 ہے یہ ٹاپ اور باٹم کے لیے، اور 10 جو ہے وہ رائٹ لیفٹ کے لیے ہے. اگر میں اس کو شارٹ فارم میں لکھوں تو میں 2 فگر جو ہے میں اس کو ختم کر سکتا ہوں، اور میں یہ جو 20 ہے یہ ٹاپ باٹم کے لیے ہو جائے گا، اور جو 10 ہے وہ رائٹ اور لیفٹ کے لیے ہو جائے گا. اگر میں اس کو مزید شارٹ کرنا چاہوں تو یہ جو 20 ہے یہ ٹاپ رائٹ باٹم اور لیفٹ چاروں طرف کے اطراف کے لیے سائڈز کے لیے یہ 20 پکسلز ہیں. تو میں 20 پکسلز لیتا ہوں پیڈنگ ٹاپ، رائٹ، باٹم اور لیفٹ، اور ساتھ میں بارڈر بھی دیتا ہوں. بارڈر میں 5 پکسلز بارڈر دیتا ہوں، اور اس کو سٹائل میں سولڈ کر دیتا ہوں اور کلر میں اورنج کر دیتا ہوں. کنٹرول ایس. اب براؤزر میں اس کو چیک کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس کانٹینٹ آ گیا. کانٹینٹ کے بعد 20 پکسلز اب وہاں پر ہائی لائٹ ہو رہا ہے. بارڈر اور کانٹینٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ پیڈنگ ایریا کے تھرو ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں. اچھا اس سے باہر جو ہے وہ بارڈر ہے جیسا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بارڈر سے باہر جو ہے وہ مارجن ہے. یہ ہو گیا کہ پیڈنگ اور بارڈر ہم نے دے دیا. لیکن اس میں اہم چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیڈنگ کیسے یوز کرنا ہے اور مارجن کیسے یوز کرنا ہے. میں واپس کوڈ ایڈیٹر پر جاتا ہوں اور بارڈر کو میں ختم کرتا ہوں. یہاں پر میں دیتا ہوں مارجن جو بائی ڈیفالٹ 16 پکسلز ہے، میں اس کو 0 کر دیتا ہوں. تو کنٹرول ایس، اور ابھی براؤزر میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں. اچھا اس کے لیے ایک اور بھی لیتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح نظر آ جائے. ایک اور پیراگراف لیتے ہیں، میں اسی کو کاپی پیسٹ کرتا ہوں. کنٹرول ایس، واپس براؤزر پر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ جو 2 ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے، کانٹینٹ ہے، تو اس کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے. تو یہاں ڈو میں جب میں کرسر لاتا ہوں تو آپ چیک کریں کہ یہ پہلا والا جو پیراگراف ہے اس سے اس کے باہر وائٹ سپیس ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو گرین ایریا ہے وہ پیڈنگ کا ہے، اور مارجن تو 0 ہے. اور یہاں پر جب میں نیچے والے پیراگراف پر کرسر لاتا ہوں تو اس کے اوپر بھی جو کلر ہے، ہائی لائٹ ہے، وہ بھی 20 پکسلز ہے. یعنی یہ دونوں پیراگراف کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 20 اوپر والے کا باٹم والا پیڈنگ ہو گیا، اور 20 پکسل جو ہے یہ نیچے والے پیراگراف کا اوپر جو پیڈنگ ہے اس کا 20 پکسلز ہو گیا. تو 40 پکسلز ان دونوں پیراگرافز کے درمیان فاصلہ ہو گیا. تو یہاں پر 20 پکسلز اس نیچے والے پیراگراف کا ہے اور 20 پکسلز اوپر والے پیراگراف کا ہے. پھر سے سمجھے، یہ دیکھیں جو پہلا والا پیراگراف ہے اس کا نیچے 20 پکسلز ہے، اور نیچے والے پیراگراف کا اوپر بھی 20 پکسلز ہے. تو 20 + 20 یہ ہو گیا 40 پکسلز، ان دونوں کے درمیان فاصلہ آ گیا. اچھا اب میں اس کو مارجن میں کنورٹ کرتا ہوں. یعنی اگر میں 20 پکسلز کو مارجن کر دوں
اور 0 کو میں پیڈنگ کر دیتا ہوں، Ctrl+S۔ تو آپ چیک کریں یہ جو 2 پیراگرافس ہے یہ پہلے کی نسبت کچھ نزدیک ہو گئے۔ دیکھیں یہاں پر جب میں کرسر لاتا ہوں ڈوم میں اس ایلیمنٹ پر، تو یہاں پر دیکھیں 20 پکسل دوسرے پیراگراف سے بالکل ٹچ ہو رہا ہے، یعنی یہ مارجن، اور دوسرا جو پیراگراف پہ میں لاتا ہوں تو وہ اوپر جو ہے وہ بالکل پہلے والا پیراگراف کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، یعنی اس کا یہ جو مارجن ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ کولیپس کر جاتے ہیں۔ پہلا جو پیراگراف ہے اور دوسرا پیراگراف، ان کے جو درمیان میں جو مارجن بنتا ہے، ایک کا باٹم مارجن ہے، دوسرے کا جو ہے وہ اپر ٹاپ مارجن ہے، یہ دونوں کولیپس کر جاتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنا ہے کہ یہ اصل میں آپ نے ایلیمنٹ کے درمیان فاصلہ بنانے کے لیے آپ نے مارجن یوز کرنا ہے، اور پیڈنگ جو ہے وہ آپ نے بارڈر اور کنٹینٹ کے درمیان فاصلے کے لیے یوز کرنا ہے۔ تو یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بہت سارے مسائل کریٹ ہوں گے آپ کے لے آؤٹ بنانے میں۔ جو آپ لے آؤٹ بناؤ گے تو اس میں بہت سارے مسائل کریٹ ہوں گے۔ مارجن جو ہے وہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ ایک ایلیمنٹ کو دوسرے ایلیمنٹ سے الگ کرنے کے لیے، اور جو پیڈنگ ہے وہ بارڈر اور کنٹینٹ کے درمیان اسپیس کریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔